تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ درود پاک پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد مومن کی فراست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، مرد مومن کی فراست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ وہ ظاہر و باطن کے ہر علم کو خدا کی جانب سے رکھتے ہیں۔ پھر سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آج کل کا جو دورہ ہے یقیناً یہ خوف و ہراس سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں نظر ڈالیے وہاں پر خوف و ہراس کا دورہ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لے کہ پہاڑ سب سے زیادہ بلند ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہے، یقین ہم لوگ غلط ظن میں ہیں، یقین ہم لوگ غلط گمان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے، کیونکہ وہ مستحکم و مضبوط پہاڑ جو اپنے پیر پر کھڑا ہے، لیکن اس کے اندر بھی خوف ہے، اس کے اندر بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی سنگ مرمر تراش کرنے والا نہ آ رہا ہو، کہیں کوئی پتھر تراش کرنے والا نہ آ رہا ہو۔ اگر ہم پیڑوں کی طرف نظر ڈالیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ہری ہری پتیوں سے لہلہا رہا ہے، وہ ہری ہری ٹہنیوں سے لہلہا رہا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو پیڑ ہے یہ بھی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو درخت ہے یہ بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کوئی لکڑہارا نہ آ جائے اور وہ لکڑہارا آ کر میری ٹہنیوں کو نہ کاٹ لے، میرے تنے کو نہ کاٹ لے، میرے جڑ کو نہ کاٹ لے، میری پتیوں کو نہ کاٹ لے۔ اگر ہم گھاس کی طرف نظر ڈالیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گھاس، یہ ہری ہری گھاس ہر طرف لہلاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان گھاسوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ اپنے قدم پر بہت ہی مضبوط و مستحکم کھڑے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ گھاس بھی ایک نہ ایک چیز سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چوپائے ہے، وہ جانور ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جانور آ کر ہمیں چر نہ جائے، اور وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں دو پیر والا نہ آ جائے اور ہمیں اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر کے نہ کھا جائے۔ اور یہ جو انسان ہے یہ بھی ڈر رہے ہیں، اپنے حاکم سے ڈرتے ہیں، اپنے اوپر والے سے ڈرتے ہیں، اپنے سے اوپر والے سے ڈرتے ہیں، اپنے سے طاقتور سے ڈرتے ہیں، اور جو غربا ہوتے ہیں اور جو مسکین ہوتے ہیں اور جو مزدور ہوتے ہیں اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جدھر بھی نظر ڈالیں گے ہر کوئی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اللہ کے ولیوں کی جانب نظر ڈالیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی جانب نظر ڈالیں، جو اللہ کے راہ میں فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں نیست و نابود کر دیتے ہیں، صرف ان کی فلاح و کامرانی اس میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار کرے،
اللہ رب العزت کو راضی کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر عمل کرتے ہوئے اس دین متین کی خدمت کرے، اس دین متین کی نشر و اشاعت کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انہیں اللہ کے ولیوں کے لیے آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو یہ اللہ کے ولی ہے، خبردار جو یہ اللہ کے ولی ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا پہاڑ، درخت، گھاس، جانور، انسان، ہر ایک کوئی ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ایک اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرتی ہے۔ وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ میرا جو رب ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا جو خالق ہے مجھ سے راضی ہو جائے، میرے جو رسول ہے، میرے جو انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں، میرے جو نبی تشریف لائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی فقد احب اللہ، ومن احبنی فقد احب اللہ، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی، اس نے اللہ سے محبت کر لی، اور جس نے اللہ سے محبت کر لی اس کا ٹھکانہ جنت ہوا۔ اور جس نے رسول سے بغض کر لی، جس نے رسول سے حسد کر لی، اس نے اللہ سے حسد کر لی، اس نے اللہ سے دشمنی مول لی، اور جس نے اللہ سے دشمنی مول لی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، اس لیے کہ حضرت جنید بغدادی بہت ہی پائے کے ولی گزرے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا نام بہت ہی اونچے مرتبے پر ان کا نام آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ معمول تھا کہ ان کے یہاں ایک دریا تھا، اس دریا پہ اپنے مسلح کو ڈال دیا کرتے تھے، اور اس مسلح پر سوار ہو کر اس دریا کو پار کیا کرتے تھے، یعنی ایک کنارے پہ سوار ہوتے تھے اور دوسرے کنارے پر جا کر اتر جایا کرتے تھے۔ روزانہ کے یہی معمول تھا، اور کبھی کبھی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بیچ دریا میں جا کر اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار کرنے لگتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو دور سے دیکھنے والے نے دیکھا کہ شاید یہ کوئی کشتی والا ہے، شاید یہ کوئی ملاح ہے، اور یہ دریا پار کر رہا ہے، اور مجھے بھی حاجت ہے کہ میں دریا پار کر لوں۔ اور قریب آ کر جب اس نے آواز دی کہ اے ملاح مجھے بھی لیتے چلو، جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جب ان کے قریب آتے ہیں تو جب وہ شخص دیکھتا ہے تو وہ ان سے معذرت کر لیتا ہے، حضرت ہم نے سوچا کہ کوئی ملاح ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ کوئی کشتی والا ہے، اگر کشتی والا ہوتا تو میں بھی دریا کو عبور کر لیتا، میں بھی اس کنارے سے اس کنارے چلتا، اس لیے کہ مجھے بھی وہاں پر کچھ حاجتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دلالت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر، برائیوں سے نکال کر نیکی میں لا کر کھڑا کر دے، صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے۔ اے وہ شخص جو اس دریا کو عبور کرنا چاہتا ہے، آؤ میرے مسلح پہ سوار ہو جاؤ، ہم تمہیں اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دیں گے۔ جب یہ بندہ جب سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن ڈرتا بھی ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہے اور ان کا حکم ہے، تو سوار ہو جاتا ہے۔ جب سوار ہوتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم دریا کو عبور کرتے جانا، جب تم دریا کو پار کرتے جانا تو راستے میں یہ ورد کرنا، یا جنید یا جنید یا جنید۔ جب وہ شخص سنتا ہے کہتا ہے جی محترم، آپ کا جو حکم ہو ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ شخص مسلح پہ سوار ہوتا ہے اور ورد کرتا جاتا ہے، یا جنید یا جنید یا جنید۔ لیکن جب بیچ دریا میں جب پہنچتا ہے تو خوف ہراس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ یا جنید کہنا بھول جاتا ہے، اور وہ کہنے لگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ لیکن معاملہ دیکھیے، وہ بندہ جیسے ہی کہتا ہے یا اللہ، وہ دریا میں غرق ہونے لگتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اے احمق، اے بدبخت انسان، ابھی تک تو جنید تک پہنچا نہیں اور تو اللہ تک پہنچنے لگا، اور جو میں کہتا ہوں اسے کہتے چل، تبھی جا کر تو فلاح و کامران ہوگا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یا جنید کہتے ہوئے اس دریا کو عبور کرنا، تبھی جا کر تم عبور کر پاؤ گے، اگر یا اللہ کہو گے تو عبور نہیں کر پاؤ گے۔
اس لیے کہ سب سے پہلے تمہیں وسیلہ کی ضرورت ہے، تمہیں توسل کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں توسل حاصل نہیں ہوگا، وسیلہ حاصل نہیں ہوگا، تو تم اللہ تک کیسے پہنچ پاؤ گے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے در کو اختیار کرو، وہی جا کر اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا کنیکشن کرائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یقین سنا ہوگا، پھر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سے ہم لوگ برکت حاصل کر سکیں، تاکہ اس سے ثواب حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک قبہ پہنے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا قبہ جو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی نایاب ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ایک چور اس جبے کو دیکھتا ہے، اس قبے کو دیکھتا ہے تو آپ کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ جب آپ اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ چور بھی آپ کے حجرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے قبے کو نکال کر ایک کرسی پر رکھتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ چور اس قبے کو لیتا ہے اور لے کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ دروازہ بند پاتا ہے۔ وہ چاروں طرف اب اندھیرا رہتا ہے، چاروں طرف ہاتھ پھیرتا ہے لیکن کہیں جگہ نہیں ملتی اسے بھاگنے کے لیے، ایک کونے میں جا کر چھپ جاتا ہے اس قبے کو لے کر۔ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کون؟ تو باہر سے آواز آتی ہے میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ تو کہتے ہیں آئیے اندر آ جائیے۔ جب اندر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ابدال فلاں جگہ کا ابدال ہے، وہ وفات کر گیا، انتقال کر گیا ہے، اس کی جگہ پر کسی کو مامور کر دیجئے۔ جب اتنا سننا تھا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبح مامور کر دیا جائے گا، ابھی آپ آرام فرمائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اگر رات بھر میں وہ پوری کی پوری قوم برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، وہ لگے بتوں کی پرستش کرنے، تو کس کو جواب دیں گے؟ جب اتنا سنتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت خضر سے کہتے ہیں جاؤ کونے میں ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کر تم چلے جاؤ۔ جب حضرت خضر اس کے پاس جاتے ہیں، اس چور کے پاس، تو کہتے ہیں اے ابدال چلو، تم کو فلاں جگہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب چور اتنا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ابدال نہیں ہوں، ابدال ایک ولی کی قسم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابدال نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ تم پہلے چور تھے، تم پہلے ڈاکو تھے، لیکن اب غوث کی نگاہ نے تجھے ابدال بنا دیا ہے، اب چلو تمہیں ابدالیت کے مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے اور تمہیں جانا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں تاثیر ہے کہ وہ کسی بھی گناہگار کو، کسی بھی چور کو، کسی بھی ڈاکو کو ابدال بنا دیا کرتے ہیں، ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا عالم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا، جو اپنے رب کی رضا کے لیے ایسے دور میں تشریف لائے جس وقت ہر طرف کفر کا بول بالا تھا، ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا تھا، اس وقت آ کر انہوں نے اسلام کے عالم کا جھنڈا وہاں پہ گاڑ دیا اور انہوں نے اس وقت کفر و شرک کو وہاں سے مٹا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور واقعہ سماعت فرما لے، پھر اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مدرسہ نظامیہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، جو دولت عباسیہ، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، یہ خلفاء میں سے، حضرت عمر ہوئے، حضرت عثمان ہوئے، حضرت علی ہوئے، حضرت امام حسن ہوئے۔ پھر ان کے بعد جو ہے دولت امویہ چلا، یعنی بادشاہت آ گئی، تو اس میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوری سلطنت چلی، یہ 100 سال تک یہ رہی۔ پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد دولت عباسیہ چلی اور یہ 600 سال تک رہی۔ پھر اس کے بعد دولت عثمانیہ چلی، جو فی الحال ابھی 100 سال پہلے ختم ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو دولت عباسیہ جو چلی، اس دولت عباسیہ میں ایک ایسا مدرسہ تعمیر کیا گیا تھا جو پورے ورلڈ میں سب سے نمبر 1 پہ تھا، اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ۔ اس وقت بھی بغداد میں موجود ہے۔ جب ہلاکو خاں، چنگیز خاں کا جو پوتا ہے، ناتی ہے، جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس نے پورا نیست و نابود کر دیا تھا۔
پورا نیست و نابود نہیں، مطلب یہ ہے کہ پورا جلا دیا تھا، اس کو جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور آج بھی وہ عبرت کے لیے وہ نشان وہاں پہ بنا ہوا ہے مدرسہ. اگر آپ لوگ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یقیناً وہ مدرسہ جو تھا مدرسہ تھا. تو اس مدرسے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اسی زمانے میں ایک بہت ہی بڑے قطب وہاں رہا کرتے تھے، اور وہ قطب الشیخ تھے، یعنی قطب الشیوخ تھے، یعنی جتنے بھی اولیاء اللہ تھے سب کے وہ مالک تھے. وہاں پہ ایک ہیڈ ہوتے ہیں تو وہ ہیڈ تھے، اور جب وہ درس دیا کرتے تھے تو ان کے درس میں 70 بادشاہ ان کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے ان کے درس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس درس میں جاتے اور شامل ہو جاتے ہیں. وہ جو شیخ ہوتے ہیں، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، یہ جو لڑکا ابھی داخل ہوا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، اسے مسجد سے نکال دو. وہ آتے ہیں، غلام آنے کے بعد عبد القادر جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رہتے ہیں، ان کو مجلس سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن پھر وہ مجلس میں آ کر داخل ہو جاتے ہیں. پھر ان کا حکم ہوتا ہے ان کو نکال دیا جائے، پھر نکال دیا جاتا ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ان کو دیکھتے رہتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، اس بچے کو نکال کیوں رہے. پھر نکال دیا جاتا ہے. پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آ کر پھر اس مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے، پھر آ کر شامل ہو جاتے ہیں. پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے. پھر ان کو بلایا جاتا ہے. حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ان کو اپنے گلے میں لگا لیتے ہیں، اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. اور مخاطب کرنے کے بعد کہتے ہیں، اے لوگوں سن لو، یہ عبد القادر ہے، اور مستقبل میں فیوچر میں آنے والا میرے بعد یہی غوث ہوگا، یہی قطب ہوگا. اور تم لوگ جان لو کہ میں نے اس کو اس لیے مجلس سے بار بار نکالا کہ میں نے اسے اس لیے مجلس سے بار بار نکالا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھ لے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی جو فراست ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی نظر دی ہوتی ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں بھی وہ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں بندہ کیا چیز ہے، فلاں بندہ ابدال ہے کہ قطب ہے کہ غوث ہے، یہ فلاں بندہ کیا ہے کہ گنہگار ہے کہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے ولیوں کو تاثیر دی ہوئی ہے، وہ قوت دی ہوئی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان پوری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں. جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، وہ ہمارے ظاہری جسم کو سجا دیتے ہیں، علم سے لبریز کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا باطنی جو امراض ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کسی ولی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پیر صاحب کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگ کسی ایسے کامل پیر کی تلاش کریں جو ہمارے باطنی جو امراض ہے، باطنی جو گناہ ہے، باطنی جو اندر قباحت پھیلی ہوئی ہے اس کو دور فرما دے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ ہم نے بیان کیا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو میں گواہ بنا کر توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ہیں سنت ادا کر لیں.